الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الحسين والحمد لله الذي نور عيوننا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا والكرام بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومكسري شانهم ومنزلتهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے موضوع کو آپ سمجھ چکے ہیں ضرورت بھی ہے اور معرفت اہل بیت کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے عزیزان محترم موالیان حیدر کرار شیعان اہل بیت جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک نہایت ہی اہمیت عظمت سے بھرا موضوع کہ ہم جسے عموماً اپنے ذہنوں میں تھوڑا سا خفیف ہلکا نہیں کہہ رہا خفیف شمار کرتے ہیں وہ کیا ہے موضوع درود شریف کی عظمت جاگ رہے ہیں میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ احزاب میں اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور انہیں اس طرح تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے تھوڑا سا ساتھ ہلانا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند کر صلوات اس چیز کو اہمیت دیں اپنی مجالس میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں میں ابتدا کر رہا ہوں اس موضوع کی مختصر وقت میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کو مواد دے سکوں اور جو روایات میں پڑھوں گا وہ عند الفریقین ہوگی مکتب تشیع اور مکتب تسنن سے مشترکہ روایات تاکہ ایک پیغام ہو جائے ہم کس کی اولاد ہیں سب بولے مل کے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کم از کم جواب دے دیں ہم کس کی اولاد ہیں حضرت بولے سب بولے حضرت ہماری ماں کا نام کیا ہے جناب حوا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے
میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے رہیں گے۔ جس وقت اللہ نے جناب آدم کو خلق فرمایا، ان کا ایک مجسمہ تھا مٹی کا بنا ہوا، 4 عناصر اس میں شامل تھے۔ واقعہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ پھر کیا ہوا؟ جب روح داخل ہوئی تو وہ جسم متحرک ہو گیا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ادھر سے آدم کا پتلا، اس کے ساتھ ہی حوا کا پتلا، دونوں میں روح پھونکی گئی تو وہ انسان بن گئے، انسانی شکل میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی آدم نے حوا کو دیکھا، اراد ان یمد یدہ الیہا، توجہ یہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ کو بات، یہی میرے فضائل ہیں آج کی مجلس میں، یہی میرا پیغام ہے۔ اراد ان یمد یدہ الیہا، آدم نے ارادہ کیا ان یمد یدہ الیہا کہ وہ حوا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، اسے مس کرنے کی، ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ اراد ان یمد یدہ الیہا، جیسے ہی آدم نے ارادہ کیا، فرشتوں نے کہا نہیں، اس کو چھونا نہیں۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہیں، سو تو نہیں گئے؟ جن کو تاریخ سے بھی پیار ہے، 14 کے فرمان سے بھی پیار ہے، فرشتوں نے کہا چھونا نہیں۔ کہا کیوں؟ لما ما خلق اللہ تعالی لی، قالوا بلا ولكن تؤدي مہرها، وقال ما المہر لهذه، قال ان تصلي على محمد وآل محمد 10 مرات۔ یہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اس وقت آدم نے کہا کہ میں اسے چھونا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا تو اسے مس نہیں کر سکتا جب تک تو اس کا حق مہر ادا نہیں کرے گا۔ ارے اس وقت بھی یہی قانون ہے کہ حق مہر مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے، عورت نہیں دیتی۔ حق مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے نا۔ فرشتوں نے کہا جب تک تو اس کا حق مہر ادا نہیں کرے گا اسے چھو نہیں سکتا۔ اس وقت کوئی پیسوں والا چکر تو تھا نہیں، روپیہ درہم دینار تو تھا نہیں، یہ کوئی معنوی حق مہر تھا، معنوی جو ادا کرنا تھا۔ آدم نے کہا کہ میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا، اللہ نے کہا آدم ان تصلی علی محمد وآل محمد 10 مرات، پس تو یہ کام کر لے، وہ یہ کہ تو میرے محمد اور اس کی آل پہ 10 دفعہ درود پڑھ دے، بس یہی میرا حق مہر ہے۔ کتنے دفعہ پڑھ لے؟ 10 دفعہ، یہی حق مہر ہے۔ تو اب میں آپ کو کہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اپنے باپ کا ہوگا وہ اپنے باپ کی سیرت پہ عمل ضرور کرے گا۔ بولیے تیرے اور میرے باپ کا جو ابتدا حق مہر، تیری میری ماں کا حق مہر کیا تھا؟ محمد و آل محمد پہ درود تھا۔ اب جو آدمی ہوگا، آدم ذات ہوگا، وہ درود کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، شہید اول۔ آج ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے تھوڑا سا موضوع خشک ہو جائے، لیکن خشک نہیں ہے، اگر سمجھے تو اس میں بہت بڑا پیغام ہے، فضائل بھی اسی میں ہے۔ میں انشاءاللہ کل سے، مجھے ایک دوست نے آج کہا بھی ہے، انشاءاللہ کل سے میں
فضائل کا ہے، مجھے کہا فضائل زیادہ پڑھیں، آپ کا مزاج ہمیں فضائل والا لگتا ہے، اور انشاءاللہ کل سے میں ضرور کوشش کروں گا، اگر مجھے زندگی نے موقع دیا تو میں آپ کے قلوب کو معطر کروں گا، لیکن آج آپ میرے ساتھ چلتے رہیں۔ یہ موضوع خشک نہیں، یہ موضوع سمجھنے کے اور عمل کے قابل ہے۔ شہید اول نے فرمایا شیطان دو طرح کے ہوتا ہے، کتنے جی؟ ایک ہوتا ہے جنوں کا شیطان جو جنات میں سے ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے انسانوں کا شیطان۔ آپ حیران ہو گئے کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں، بولے نا، ناراض نہیں ہونا۔ شہید اول فرماتے ہیں شیطانوں کی دو قسمیں ہیں، یا جنوں کے شیطان جو جنوں میں سے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں شیطانوں والے انسان، یعنی جن کی شکلیں انسانوں والی ہوتی ہیں لیکن کرتوت شیطانوں والے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں انسانی شکل، بولے نا، انسانی شکل میں شیطان۔ پھر شیطان کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شیطان بزرگ بڑا شیطان، ایک ہوتا ہے شیطان کوچک، فارسی میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان۔ پھر آگے ان کی اصطلاحیں تبدیل ہوتی ہیں، کچھ شیطان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گونگے ہوتے ہیں، صلوات پڑھیے خداوند کریم ڈاکٹر صاحب کا سایہ اس علاقے کے اوپر، مومنین کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، مزید ان کے ہاتھ میں توفیق خیر اور برکت عطا فرمائے۔ یہ واقعہ آج دھرتی کے لیے انمول تحفہ ہے، آپ سب انمول تحفہ ہو، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ خدا ان کو ایک خصوصی مقام اور لطف عطا کرتا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ شیطانوں کی دو قسمیں جو میں عرض کر رہا تھا، جنوں کے شیطان، جنوں کی شکل والے، اور انسانی شکل والے شیطان۔ کچھ شیطان کوچک چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ شیطان بڑے ہوتے ہیں، اچھا کچھ شیطان اخرس ہوتے ہیں گونگے، کچھ بہرے ہوتے ہیں۔ وہی کیٹیگری انسانوں میں بھی چلتی ہے۔ شہید اول جنہوں نے لمعہ کا متن لکھا، جو ہمارے طلاب جانتے ہیں لمعہ کا، جنہوں نے متن تحریر کیا، انہوں نے کہا یہ شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا جو شیطان ہے جنوں والا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے بھاگتا ہے۔ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا، ساتھ ساتھ بولے میرے، لا حول ولا پڑھتے جائیں وہ بھاگتا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں جو انسانی شکل میں شیطان ہوا کرتا ہے، وہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ حیدری بات سمجھ گئے نا، بڑی بات کی ہے شہید اول نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درود پڑھنے سے سستی کرے وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ عظمت، میں درود کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی، خدا کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو یہ بندہ ہم ناچیز انسان خاکی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اندر ایک معرفت چاہیے۔ اس حدیث کو جو میں پڑھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے ارشاد رب العزت ہوا، توجہ اس کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، عبدی لو صلیت علی حبیبی مرۃ واحدہ صلیت علیک 10 مرات۔ سبحان اللہ۔ ارشاد و ذات کا جو قادر مطلق، جو صمد بے نیاز ذات ہے، اس ذات نے کہا اے میرے بندے، اگر تو میرے حبیب پر اور اس کی آل پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، میں اللہ ہو کے تجھ پہ 10 دفعہ درود پڑھوں گا۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ اللہم صلی علی محمد۔ تھک تو نہیں رہے؟ یہ بات میں خشک موضوع تو نہیں ہے، اس میں تو روحانیت ہے۔ ہاں جی،
اور میرے خیال میں آپ کا بھی مزاج وہی بن گیا جو ہمارے پنجاب میں ہے جی لچھدار گفتگو ہے، جملے ایک کے بعد دوسرا جملہ ہو. نہیں، وہ جملے بھی ضروری ہیں، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے ہمیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا بندہ بیدار ہو کے رہے. سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ لم یبک من ذنوبہ ذرہ، جس بندے نے مجھ پہ ایک دفعہ خلوص دل سے درود پڑھا اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اتنی بڑی سند عطا ہو رہی ہے، اہمیت بتانا ہے نا، اہمیت. اتنی بڑی سندیں درود کے بارے میں، درود کی عظمت کے اوپر، درود کے مقام کے اوپر. صلوات پڑھیے مل کے، اللہم صلی علی محمد. ایک دفعہ یوں ہوا کہ جبریل امین پیغمبر اکرم کے محضر میں آ گئے. جبریل نے کہا سرکار جو میں نے آج آپ کی عظمت دیکھی ہے، میں آپ کی عظمت پروٹوکول کا میں پہلے سے بھی قائل ہوں، پہلے میں قائل ہوں. کیونکہ جبریل نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں اور یہ مخلوق بھی جانتی ہے، کسی نبی کو نبوت، کسی ملک کو عصمت رتبہ، کسی وصی کو وصایت اس وقت تک نہیں ملی جب تک اس نے اللہ کی توحید، محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا. یہ شرط علی کی ولایت شرط ہے. میزان میں انبیاء سے بھی یہ عہد لیا گیا، ملائکہ سے بھی عہد لیا گیا. جبریل کہتا ہے آپ کا مقام میرے ذہن میں تھا، میں جانتا ہوں. آج جو میں نے آپ کی عظمت دیکھی مزید نور علی نور ہو گیا. سید الانبیاء نے فرمایا بتائیں گے کیا دیکھا آپ نے؟ جبریل کہتا ہے میں آپ کی طرف وحی لے کے آ رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ جو پچھلے سب والے بیٹھے ہیں، پچھلے مومن جاگ رہے ہیں نا صاحب، ذہنوں کو جگانے کے لیے، معطر کرنے کے لیے نعرہ حیدری. کہا میں وحی لے کے آ رہا تھا، ایک جزیرے سے میرا گزر ہوا جس میں لاتعداد اندازے میں، تعداد میں غاریں تھیں، غاریں. میں اوپر سے گزر رہا تھا، ہماری نو کا ایک فرشتہ اس گودال، فارسی میں کہتے ہیں نیچے جگہ جسے کہتے ہیں نا بیٹھی جگہ، گودال غار کے دانے کے اندر، وہ وہاں پہ معتوب تھا. معتوب یعنی معذب تھا. اس نے مجھے اوپر سے پرواز کرتے دیکھا تو آواز دی جبریل ہلمو الیہ، ایک دفعہ میری طرف آئیے. کیونکہ وہ بھی فرشتہ تھا، وہ بھی فرشتہ تھا، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، بات بھی سن سکتے تھے. وہ ان کا کوئی رابطے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جس طرح کہ ہمارا ان کا ہوتا ہے. جبریل نے کہا میں نے صدا سنی تو مجھے یقین ہوا کسی غار سے صدا آ رہی ہے. میں اندر داخل ہو گیا، جب دیکھا تو ایک فرشتہ ہے. میں نے کہا تو یہاں، تو اس حالت میں تو یہاں؟ کہا ہاں میں ادھر. جبریل نے کہا میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہی فرشتہ نہیں ہے کہ چوتھے آسمان پر جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا؟ اب میرے ساتھ ساتھ چلنا. چوتھے آسمان پہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی اس کے ساتھ ہوتی تھی، پروٹوکول اس کا، اور اس کا فقط ایک ہی کام تھا، وہ ایک سانس لیتا تھا، سانس، اور اس سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے. تیری اتنی عظمت، اتنی عظمت، تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا بات وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. کہا کیسے؟ یہ ہوا کہ جب کبریا نے اپنے حبیب کو بلایا معراج پہ، ہمیں آرڈر آئے تھے ہر چھاونی کی طرف سے، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، کہ پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ جب سید الانبیاء اس چوتھے آسمان پہ پہنچے تو پروٹوکول ہم نے دیا، عزت پروٹوکول سلوٹ ہم نے مارا،
لیکن وہ جو محمد کے شیان شان تھا میں سمجھ نہ سکا کیسے پروٹوکول دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں خادم، میں نوکر ہوں، میں محمد کی حقیقت سمجھ نہ سکا، کیونکہ محمد کی حقیقت اس کا خالق جانتا ہے۔ پتہ نہیں خالق کیا چاہتا تھا، مجھ سے بس پروٹوکول میں کوتاہی ہو گئی۔ محمد 5ویں آسمان پہ چلے گئے، مجھے حاتم غیبی کی آواز آ گئی، تو نے میرے حبیب کی شان کے مطابق اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بلندی کا خیال نہیں رکھا، پروٹوکول نہیں دیا۔ آج سے جا، میں تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں، سے یہ طاقتیں یہ پر لے رہا ہوں۔ کہا یہ وجہ میں زمین پہ آ گیا۔ کہا جبرائیل اب تو جا رہا ہے سید الانبیاء کے محضر میں، وہاں جا کے جب تو خود ادھر میرے لیے دعا کر، خدا مجھے اپنے پر عطا کر۔ اب سنیے جو روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں میں۔ جبریل نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین، جس کا ترجمہ آسانی سے یہی بنتا ہے پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے غریب، میرے اس بھائی کی پریشانی کو دور فرما۔ بس جبریل کہتے ہیں میری دعا ختم ہوئی، مجھے پیغام آ گیا وائرلیس کے ذریعے کہ اے جبریل تو اس کی سفارش کر رہا ہے اور جن ہستیوں کا تو واسطہ دے رہا ہے میں ان کا واسطہ رد نہیں کر سکتا۔ اگر اس فرشتے کو معافی چاہیے تو اسے کہے، ایک دفعہ خلوص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ میرے محمد اور اس کی آل پر درود پڑھ دے، میں اسے عزت عطا کر دوں گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اہمیت سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے کتنی اہمیت ہے درود شریف کی، کتنی عظمت ہے اس کی۔ اس کے فائدے میں بتاتا ہوں، اس کے کیا کیا فوائد ہمیں ہوں گے، کیا فوائد اس کے ہوتے ہیں۔ فقہی مسئلہ بھی سن لیں، اہل سنت کا موقف بھی سن لیں، مکتب تشیع کا موقف تو آپ کے سامنے ہے۔ شافعی کے اشعار کو نہیں بھولے جا سکتے اس موضوع پر۔ یا اہل بیت نبی حبکم فرض فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت نبی تمہاری محبت تو فرض ہے اس قرآن میں کہ جس قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ شافعی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فخر اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس نے آپ پہ درود نہ پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں، کوئی من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ پھر درود کیسے پڑھنا ہے یہ مسئلہ آپ سمجھیں۔ شیعہ مکتب تشیع کے مطابق یہ جو 60 درود ہم پڑھتے ہیں یہ کافی ہے، فقہ کے اعتبار سے بھی کافی، فقہ میں بھی یہ کافی ہے۔ 60 درود کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم، پھر پڑھیں ایک دفعہ ناراض نہیں ہونا۔ میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ بھی جہاں پہ بتا دوں، یہ سواد ہے، کیا ہے؟ سین نہیں ہے، کیا ہے؟ سواد۔ اللہم صلی، کیا چیز ہے؟ صلی۔ دوسری بات کا ترجمہ کر دوں، یہ قرات کا مسئلہ آ گیا، یہ بھی احکام، یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے، میری بات محسوس نہیں کرنی۔ دوسری بات بھی سمجھا دوں، توجہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے سین کے ساتھ بہت ہی خطرناک ترجمہ ہوتا ہے۔ وہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے تاکہ پیغام پہنچے، جو حاضرین ہیں وہ غائبین کو بتائیں۔
اگر میرے کیسے پڑھنا ہے؟ سواد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سواد کے ساتھ۔ اگر آپ نے پڑھا سین کے ساتھ اللہم صلی اگر پڑھا، عربی میں صلی کا مطلب ہوتا ہے تلوار کھینچنا، مطلب یہ ہے پالنے والے تو محمد اور اس کی اولاد پہ تلوار کھینچ، تو کفر ہے، کفر ہے۔ تلوار تو دشمن پہ کھینچی جاتی ہے، یعنی تلوار مار، تلوار مار، تلوار کھینچ۔ اگر سین سے پڑھیں گے تو معنی ہو جائے گا تلوار کھینچنا، تلوار سے کسی پر اٹیک کرنا۔ یہ معنی ٹھیک ہے؟ معنی کیا ہے؟ پالنے والے تو محمد اور آل محمد پر درود و رحمت نازل فرما۔ وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ سواد کے ساتھ پڑھیں گے، جب سواد کے ساتھ۔ اور پڑھنا کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ادھوری صلوات نہیں پڑھنی۔ اہل سنت بھائیوں کی کتب کے اندر موجود روایت پڑھ رہا ہوں، حوالے جتنے ضرورت ہو بعد میں لے لیجئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البطرا وقیل وما ہی صلاۃ البطرا قال ان تقولوا اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم مجھ پر بطرا، بے عربی میں با کہتے ہیں، با تا را الف بطرا۔ پیغمبر نے فرمایا تم مجھ پر تم کٹی صلوات نہ پڑھا کرو۔ بطر کا معنی ہوتا ہے عربی میں تم کٹا۔ جس نے سورہ کوثر پڑھی ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان۔ ابتر کہتے ہیں بے نام و نشان، تم کٹا۔ عربی میں اس لیے کہتے تھے، یہ عربی میں کنایا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، اسے عربی میں کہتے ہیں تم کٹا۔ تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پر وہ صلوات نہ پڑھو کہ جس سے لگے کہ میری نسل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے صلاۃ البطرا کا مطلب یہ ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ایسا درود نہ پڑھو کہ جس سے آنے والے کو یہ پتہ چلے کہ میری کوئی نسل نہیں ہے۔ نہیں، مجھے تو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا زرع کی شکل میں۔ تو صحابہ نے پوچھا جی صلوات بطر کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ البطرا کا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد، بس آل محمد کو نہ پڑھو۔ یہ ہے صلاۃ البطرا۔ اہل سنت کی قدیم حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، پیغمبر نے منع کیا تم مجھ پر ادھوری صلوات نہ پڑھو بلکہ کامل درود پڑھو۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو فرمایا تم اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایک اور مسئلہ، میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، کسی کی کوئی دلداری نہیں، دلداری ہمارا مکتب ہی نہیں ہے، ایسے ہے نا، دلداری ہمارا مکتب ہی نہیں، لیکن اپنی بات کرنا بھی ہمارا حق ہے، اپنا نظریہ دینا ہے، کسی اور کو چھیڑنا نہیں۔ ہمارا نظریہ، ہمارے اہل سنت بھائی درود میں اصحاب کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعلی مبارک وسلم، جو پڑھا جاتا ہے نا۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں کر دوں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ حوالہ کوٹ کر لیں، توجہ میری طرف ہے، اللیالی البہیہ فی شرح العقیدۃ الواسطیہ، اللیالی البہیہ فی شرح العقیدۃ الواسطیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411۔
لکھنے والے کا نام ہے صالح آل شیخ، یہ آل شیخ خاندان کا ہے، عالم ہے صالح آل شیخ۔ اچھا توجہ میری طرف ہے نا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَسْعَلَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كما في الخبر أن النبي علمهم کیا چیز؟ علمهم بأن تكون الصلاة عليه وعلى آله ولكن بأن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة ادخلوا معهم صحابہ۔ اہل سنت کی کتاب معتبر کتاب، وہ یہ کہتا ہے صالح آل شیخ، یہی مسئلہ ہے درود کا، میں پچھلی لائن نہیں پڑھتا، یہی مسئلہ آپ خود سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ پیچھے بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ یہ دوسرا مسئلہ بھی ہو گیا۔ وہ آل شیخ کہتا ہے کذالک مسئلۃ الصلاۃ علی النبی، درود والا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے کہ درود نبی پر اور اس کی آل پہ پڑھے۔ اصل کیا ہے؟ درود نبی اور اس کی آل پہ، جیسا کہ یہ بات واضح الفاظ میں ہماری کتب میں خصوصاً صحیحین کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات آ چکی ہیں، ان کے علاوہ دوسری کتب میں مثلاً دوسری کتب میں مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابو یعلا موصلی میں، ان کتب میں بھی روایات یہی آ چکی ہیں کہ پیغمبر نے صحابہ کو تعلیم دیا تھا کہ تم درود پڑھو مجھ پر اور میری آل پہ، لیکن اہل سنت والجماعت نے درود میں صحابہ کو خود سے شامل کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شامل کر دیا، یعنی اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی روایت، کوئی تائید نہیں۔ پیغمبر نے درود کیسے پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مختصر درود۔ اگر آپ نے مفصل درود پڑھنا ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو آپ اس میں جنازے میں بھی دعا پڑھتے ہیں مفصل، وہ درود ابراہیمی مفصل ہے، مختصر وہی کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ صلوات پر محمد مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ درود روحانی تسلسل کا ذریعہ ہے، 2 منٹ صرف یا 1 منٹ۔ اس کے فوائد میں روحانی تسکین عطا ہوگی درود شریف پڑھنے سے۔ یہ جمالی عمل ہے، جلالی نہیں ہے۔ جو عملیات کی دنیا کو جانتے ہیں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا جلالی ہوتا ہے یا جمالی۔ جلالی میں کچھ قیود شرائط ہوتی ہیں، جمالی عمل میں کوئی شرط نہیں ہے، نہ دن کی نہ رات کی نہ عدد کی۔ جتنے دفعہ آپ درود پڑھتے تھے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، محو کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ کہ محمد و آل محمد کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ محمد اور آل محمد سے صلہ رحمی کا بہترین ذریعہ ہے، اور بڑی بڑی مشکلات، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان
درود ہی کی برکت سے حل ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرنے کی توفیق مرحمت